اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ: اے ایمان والو، پورا کرو عہدوں کو۔ حلال ہوئے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جائیں گے، مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں۔ اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے۔ سورت کے شان نزول: سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت ہے۔ سورہ مائدہ بالاتفاق مدنی سورہ ہے اور مدنی صورتوں میں بھی آخری کی صورت ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کی آخری صورت بھی کہا ہے۔ مسند احمد میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ و اسما بنت یزید منقول ہے کہ سورہ مائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ سفر میں عذبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت جو غیر معمولی ثقل اور بوجھ ہوتا تھا، حسب دستور اس وقت بھی ہوا، یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اترے آئے۔ یہ سفر بظاہر حجۃ الوداع کا سفر ہے، جیسا کہ بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع ہجرت کے 10ویں سال میں ہوا اور اس سے واپسی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات تقریباً 80 دن رہی۔ ابن حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ سورہ مائدہ کے بعد اجزاء سفر حدیبیہ میں اور بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ نزول قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی ہے، خواہ بالکل آخری صورت نہ ہو۔ روح المعانی میں بحوالے ابو عبید حضرت حمزہ بن حبیب اور عطیہ بن قیس کی یہ روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی سورہ مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئی ہیں۔ اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، پورا کرو عہدوں کو، اور جو کہ ایمان کے ضمن میں تم نے خدا تعالیٰ کے کیے ہیں پورا کرو، یعنی احکام شرعیہ کو بجا لاؤ، کیونکہ ایمان لانے سے سب کا التزام ہو گیا۔ التزام کا مقتضا ایفا ہے۔ تمہارے لیے تمام چوپائے جو مشابہ انعام یعنی اونٹ، بکری، گائے کے ہوں، جن کی حلت اس کے قبل سورہ انعام میں جو مکی ہے معلوم ہو چکی ہے، پس ان کے مشابہ جتنے چوپائے ہیں سب حلال کیے گئے ہیں، جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ کہ اونٹ، بکری، گائے کے مشابہ ہیں اس بات میں کہ درندے و شکاری نہیں، بجز ان بہائم کے جو کہ دوسرے دلائل شرعیہ حدیث وغیرہ سے مخصوص و مستثنیٰ ہو چکے ہیں، جیسے گدھا، خچر وغیرہ۔ ان مستثنیات کے سوا اور سب بہائم اہلی و وحشی حلال ہیں، مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے کہ وہ باوجود بہائمۃ الانعام میں داخل ہونے اور مخصوص بالحدیث وغیرہ سے خارج ہونے کے بھی حرام ہیں، اور باقی تم کو حلال ہیں، لیکن ان میں جو شکار ہیں ان کو حلال مت سمجھنا جن حالت میں کہ تم احرام یا حرم میں ہو، مثلا حج و عمرہ کے احرام باندھے ہو، وہ حرم سے خارج ہو، یا یہ کہ حرم کے اندر ہو، کہ غالباً شکار بھی حرم کے اندر ہوگا،
کیونکہ اصل مدار حکم کا شکار کا حرم کے اندر ہونا ہے، گو احرام نہ باندھے ہو۔ دونوں حالتوں میں شکار یعنی بری و وحشی کا حرام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کریں یعنی وہی مصلحت ہوتا ہے۔ پس جس جانور کو چاہا ہمیشہ کے لیے فی نفس غیر اوقات اضطرار میں حرام کر دیا، جس کو چاہا ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا، جس کو چاہا کسی حالت میں حلال کر دیا، کسی حالت میں حرام کر دیا۔ تم کو ہر حالت میں امتثال واجب ہے۔ معارف و مسائل: یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ اس سے پہلے یا ای الذین آمنوا سے خطاب فرما کر مضمون کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ اس میں یہ جو حکم ہے وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد حکم فرمایا اوفوا بالعقود۔ لفظ عقود عقد کی جمع ہے جس کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، اور جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ معاہدہ جو انسان کو رب العالمین کے ساتھ ہے، مثلا ایمان، طاعت کا عہد یا حلال و حرام کی پابندی کا عہد۔ دوسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے، جیسے کسی چیز کی نظر اپنے ذمہ مان لے یا حلف کر کے کوئی چیز اپنے ذمہ لازم کر لے۔ تیسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ اس تیسری قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو 2 شخصوں یا 2 جماعتوں یا 2 حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ حکومتوں کے بین العالمی معاہدات یا باہمی سمجھوتے، جماعتوں کے باہمی عہد و میثاق، اور 2 انسانوں کے درمیان ہر طرح کے معاملات، نکاح، تجارت، شرکت، اجارہ، ہبہ وغیرہ، ان تمام معاہدات میں جو جائز شرطیں باہم طے ہو جائیں، اس آیت کی روح سے ان کی پابندی ہر فریق پر لازم و واجب ہے۔ اور جائز کی قید اس لیے لگائی کہ خلاف شرع شرط لگانا یا اس کا قبول کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد آیت کے دوسرے جملے میں اس عام ضابطے کی خاص جزیات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ لفظ بہیمت ان جانور کو لیے بولا جاتا ہے جن کو عادتاً غیر ذی العقول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادتاً نہیں سمجھتے تو ان کی مراد مبہم رہتی ہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی بے عقلی کے سبب معلومات اس پر مبہم رہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی بولی لوگ نہیں سمجھتے، اس کا کلام لوگوں پر مبہم ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال لفظ بہیمہ ہر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چوپایا جانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لفظ انعام نام کی جمع ہے۔ پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، جن کی 8 قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو انعام کہتے ہیں۔ بہیمہ کا لفظ عام تھا، انعام کے لفظ سے اس کو خاص کر دیا۔ مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ گھریلو جانور کی 8 قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ لفظ عقود کے تحت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ ان میں سے ایک معاہدہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حلال و حرام کی پابندی کے متعلق لیا ہے۔ اس جملے میں اس خاص معاہدہ کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ حلال کر دیا ہے۔ اس کو شرعی قاعدے کے موافق ذبح کر کے
کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی اس حدود کے اندر رکھ کر پابندی کر دی. نہ تو مجوسی اور بت پرستوں کی طرح متعلقاً ان جانوروں کی ذبح ہی کو حرام قرار دو کہ یہ حکمت جل شان پہ اعتراض اور اس کی نعمت کی ناشکری ہے، اور نہ دوسرے گوشت خور فرقوں کی طرح بے قید ہو کر ہر طرح جانور کو کھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین دیے ہوئے قانون کے تحت جن جانوروں کو اس نے حلال کیا ہے ان کو کھاؤ، اور جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں. وہ ہر جانور کی حقیقت اور خواص سے اور انسان کے اندر ان سے پیدا ہونے والے اثرات سے واقف ہیں. وہ طیبات یعنی پاک اور ستھری چیزوں کو انسان کے لیے حلال کر دیتے ہیں جن کے کھانے سے انسان کی جسمانی صحت پر یا روحانی اخلاق پر برا اثر نہ پڑے، اور گندے ناپاک جانوروں سے منع فرماتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مہلک ہیں یا ان کے اخلاق خراب کرنے والے ہیں. اسی لیے اس حکم عام سے چند چیزوں کا استثناء فرمایا. پہلا استثناء یہ ہے الا ما یتلا علیکم، یعنی بجد ان جانوروں کے جن کی حرمت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، مثلا مردار جانور یا خنزیر وغیرہ. دوسرے استثناء غیر محلل سیدو انتم حرم سے فرمایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چوپائے جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے، مگر جب کہ تم نے حج یا عمرے کے احرام باندھا ہوا ہو تو اس وقت شکار کرنا جرم و گناہ ہے، اس سے بچو. آخر آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کسی کو حق نہیں کہ اس کے ماننے میں چوں و چرا کرے. اس میں شاید اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے بعض جانوروں کو ذبح کر کھانے کی اجازت دی کوئی ظلم نہیں. جس مالک نے یہ سب جانیں بنائی ہیں اسی نے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ یہ قانون بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنایا ہے. زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درخت جانوروں کی غذا، اور جانور انسان کی غذا. انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں، اس لیے انسان کی غذا نہیں بن سکتا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.